فوج، عدالتیں اور پولیس. آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کسی ملک کا نظام جو ہوتا ہے ان تینوں میں سے کس کی مضبوطی کے ساتھ اور کس کی چیز کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے اور کیسے ترقی کر سکتا ہے. سب سے پہلے بتاؤں گا کہ آپ کو کسی ملک کے اندر جو فوج ہوتی ہے اس کا اہم کردار ہوتا ہے، وہ آپ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. ایک مضبوط فوج جو ہوتی ہے وہ ایک مضبوط ملک کی علامت ہوتی ہے. اگر آپ تاریخ میں پہلے بھی چلے جائیں کسی بھی تاریخ کے آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، سلطنتیں دیکھ سکتے ہیں، وہاں ایک مضبوط فوج جو ہوتی تھی پرانے زمانے میں بھی وہ اس ملک کی آپ کہہ سکتے ہیں حفاظت کے لیے ایک ضمانت ہوتی تھی. اس طرح جو طاقتور فوجی نظام جو ہوتا تھا، جو ریاستیں ہوتی تھی، رومنس بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اوٹومنس چیک کر سکتے ہیں اور بھی باقی چیک کر سکتے ہیں کس طرح وہ جو ویک جو کمزور ریاستیں ہوتی تھی اس پہ قبضہ کر لیتے تھے. لیکن نظام آگے بڑھتا گیا اور آج ہم جس مقام پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ آپ کوئی فوج کے ذریعے کسی ملک پہ قبضہ کرنا، وہاں پہ ان کی سرحدوں کی کہ آپ کا اس کے جو سرحدیں بنا دی گئی ہیں اس کی آپ کہہ سکتے ہیں رسپیکٹ نہ کرنا، تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور ساری دنیا اس کے خلاف ہوتی ہے. یعنی اب ہم دنیا میں جس مقام پہ آج آ چکے ہوئے ہیں وہاں پہ جو پرانے ایڈونچر ہوتے تھے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور اس کے بارے میں پوری دنیا جو ہوتی ہے اس کے خلاف اکٹھی ہو جاتی ہے. ابھی بھی کئی ممالک اس کے بارے میں اپنے تجربے وغیرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اوور آل میری آج ویڈیو اس بارے میں نہیں ہے، لیکن اوور آل پوری دنیا میں اس نظام کو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے. اور فوج، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک مضبوط فوج کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے لیے ایک اچھی اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک پروفیشنل فوج کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن کسی ملک کے نظام کو آگے بڑھنے کے لیے، کسی ملک آپ کہہ سکتے ہیں کسی ملک کا ترقی کرنے کے لیے یہ فوج کا مضبوط ہونا جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ لنک نہیں ہے. فوج کا مضبوط ہونا صرف اس کے سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ تو ہے، لیکن ایک انٹرنل سسٹم اس کے لیے عدالتوں کا اور پولیس کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کئی جو لوگ رہتے ہیں باہر کے ممالک کے اندر، کہ مغربی ممالک چیک کر سکتے ہیں آپ، یورپ، انگلینڈ، آپ کہتے ہیں کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ، وہاں پہ آپ ان سے کسی بندے سے پوچھیں گے تو وہاں کہے گا یار وہاں پہ انصاف ہے، اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ جرائم کے اوپر اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ کسی کی تمیز نہیں کرتی. یہ بات آپ جس مرضی بندے سے پوچھ لیں اس بارے میں کہیں گے، کیونکہ یہ چیزوں کا آپس میں دونوں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. اگر اپنے ملک کو اس کے مقابلے میں دیکھیں تو پاکستان کا جو رول آف لاء کا سسٹم ہے، جو رینکنگ ہے دنیا میں، وہ 129 ہے. یعنی اوپر سے لے کے آپ کہہ سکتے ہیں نیچے سے کچھ تھوڑے ملک رہ جاتے ہیں، اور انڈیا کی ہمارے مقابلے میں 77 ہے. اب یعنی جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں 77. اب یہ اس سے آپ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو رول آف لاء ہے، جو ہمارا انصاف کا نظام ہے، اس کی کیا ویلیو رہ چکی ہوئی ہے. اور جو پولیس کا نظام بھی جو ہمارے ملک کا کہتے ہیں جو پولیس پہ اعتماد ہے اس میں ہم بہت لو ہیں. یہ دو چیزیں جس نظام کو آگے چلا سکتی ہیں اسی نظام کے اندر ہم بہت نیچے گر چکے ہوئے ہیں. اس وجہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ملک کا کیا حال ہے کہ عام عوام کا نہ عدالتوں کے اوپر کوئی اعتبار ہے، نہ فوج کے نہ پولیس کے اوپر کوئی اعتبار ہے. ہاں سب کی ڈائریکشن جو ہے فوج کی طرف ہے، اس جو کہ بری بات نہیں ہے، لیکن ہم نے آگے چلنا ہے، ہم نے نظام کو بہتر کرنا ہے. اگر مضبوط پاکستان ہوگا، مضبوط ملک ہوگا، اس سے فوج کی عزت بھی ہوگی، اس سے عوام کی عزت بھی ہوگی اور ملک آگے بڑھ سکے گا. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا حال وہی ہوگا جو ناکام سلطنتوں کا ہوتا ہے، ناکام ممالک کا ہوتا ہے، اور آج تاریخ میں ان کا نام بھی نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی مغربی ممالک ہیں وہاں پہ ایک عدالتوں کا ایک نظام موجود ہے، وہاں سزا اور جزا کا نظام موجود ہے. سب سے پہلے ایک بات ایڈ کر دوں کہ کوئی بھی سسٹم جو ہوتا ہے پرفیکٹ سسٹم نہیں ہوتا. ہوتا یہ کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے، بے شک آپ کی سفر جو اس ڈائریکشن میں آہستہ آہستہ کیوں نہ ہو، آپ ایک نہ ایک دن اپنی منزل پہ پہنچ ہی جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، آپ نے جانا اس طرف ہے، آپ کی منزل اس سائڈ پہ، لیکن آپ بہت تیز بھاگ رہے ہیں، کبھی لیفٹ جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، آپ جتنا مرضی تیز بھاگ لیں، جو مرضی کھا لیں، کلا بازیاں کھا لیں، آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کو اسی راستے پہ چلنا پڑے گا جو منزل کی طرف راستہ جا رہا ہے. اس کے لیے بے شک آپ جتنا مرضی سلو چل لیں لیکن آپ پہنچ جائیں گے. تو عدالتوں کا نظام جو باہر کا نظام ہوتا ہے، جس میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں میں کہ جیسا یو کے کا سسٹم ہے، یہاں پہ جب بھی کسی جج کو کہتے ہیں اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. کوئی بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے میرٹ کا سسٹم ہے، اس کی جو جاب ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے اس کے مطابق پورا ہوتا نہ ہوتا ہے. پھر اس میں ہائٹ رینکنگ پروفائل کے جو بندے ہوتے ہیں جس میں پولیٹیشین بھی شامل ہیں، ججز بھی شامل ہیں، وہ سارے اس بارے میں دیکھتے ہیں، اس کا میرٹ کے مطابق اس کے بارے میں اپروول ہوتی ہے. اس کے بعد جو پرائم منسٹر آفس ہوتا ہے یعنی وزیر اعظم کا جو آفس ہوتا ہے وہ اس کا اعلان کرتا ہے کہ یہ جج اس طرح اپوائنٹ ہو چکا ہوا ہے. یہ اس طرح کا سسٹم ہے. اس طرح پولیس کا نظام بھی یہاں پہ ایسا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، وہ میرٹ کے مطابق اپنی سی وی بھیجتے ہیں، آپ کے انٹرویو وغیرہ ہوتے ہیں، انٹرویو میں جا کر آپ کنوینس کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے اچھے کیوں ہیں، اور آپ کا پورا پروفائل چیک ہوتا ہے، آپ کا کریکٹر چیک ہوتا ہے، آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، آپ جہاں رہ رہے ہیں آپ نے ایسا فراڈ تو نہیں کیا ہوا، یعنی ہر چیز چیک ہوتی ہے. تب جا کے آپ کو پولیس کی جاب بھی ملتی ہے اور جج کی جاب بھی ایسے ملتی ہے.
اسی لیے یہ نظام بہتر ہے. اسی لیے ہم نے ہمارے سارے بھائی جو ہیں ویزے لگوا کر یا ڈنکیاں لگا کر اور جس طرح مطلب لیگل طریقے سے جس طرح بھی اپنے بچوں کو لے کے یہاں کیوں آنا چاہتے ہیں. یہ دو چیزوں سے بہت اہم ہے نا. باقی اس میں ایجوکیشن بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں, لیکن یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بنیاد ہے یہاں پہ رہنے کی. اگر یہ دو چیزیں یقین کریں یہاں پہ نہ ہو تو یہاں ایک بندہ بھی یہاں جتنے بڑی پیسے کو یہاں گزار نہیں سکتا جب تک یہ دو چیزیں اہم نہ ہو. اور یہی دو چیزوں کا فقدان ہے ہمارے ملک کے اندر, جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں. عدالتوں پہ کسی کا اعتماد نہیں ہے, پولیس کا نظام بالکل گڑ سڑ گیا ہوا ہے. ہمارے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نہیں کہ وہاں پہ سلیکشن سسٹم نہیں ہے, پولیس میں بھی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہر کسی کا اعتماد نہیں نا. وہاں پہ سفارش کے طور پہ اور کسی بندے کی یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے, اس کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے. اب عدالتوں کے اندر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں, جب بھی وہاں کے بندہ آپ دیکھا ہے آپ نے ہماری عدالتوں کے اندر بھی, پولیس کے اندر بھی اور باقی محکموں کے اندر بھی, کہ جب بھی کہ بندہ عدالت میں بھی کہیں خاص مقام پہ چیف جسٹس بھی بنتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے موقع مل گیا, میں اب یہاں پہ ہیرو ہی بنوں گا. وہ اپنی طرف سے ہر بندہ وہاں پہ مطلق العنان بن جاتا ہے. فیصلے پھر اس میں مذہب کا استعمال بھی بے دریغ طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. بھائی اگر آپ نے مذہب کا استعمال کرنا ہے, مذہب کو رکھنا ہے اس کے اندر, تو پھر آپ کو پھر مذہب کے مطابق فیصلے کرو, پھر ٹھیک فیصلے کرو. پھر بے شک آپ اپنے گھر والے کیوں نہیں آ جاتے, پھر آپ کے فیصلے جو ہوتے ہیں بالکل میرٹ پہ ہونے چاہیے. اب ستم ظریفی یہ ہے کہ مذہب کو استعمال کر کے بھی جو فیصلے ہیں میرٹ پہ نہیں ہو رہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ باہر کے جو ممالک ہیں, مغربی ممالک ہیں, وہاں کا نظام میں مذہب کا بالکل اختیار نہیں ہے. اگر وہاں پہ ہو تو ہمارے جتنے وہاں پہ لوگ رہتے ہیں کسی کو انصاف نہ ملے وہاں پہ, کیونکہ انصاف جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے. وہ جو انصاف جو فیصلے ہونے چاہیے وہ اس میں بالکل یہ نہیں ہوتی کہ کوئی مسلمان ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی بدھسٹ ہے, کوئی یہودی ہے, اس پہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کوئی ملک ترقی کرتا ہے کہ وہاں پہ انصاف کا نظام جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کی جسم کا اور آپ کی سکن کا رنگ کیا ہے, اس بارے میں وہ یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. یہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ جرم کیا ہے, ایسے انسان کے طور پہ جرم کیا ہے, یہ کیا سے جرم کیا ہے, نہیں کیا, اس کے مطابق جو قانون نے سزا لکھی ہوئی ہے اس کی سزا ملنی چاہیے. اس سے نظام چلتا ہوتا ہے. لیکن ہمارا وہاں پہ جس طرح باقی چیزیں ساری خراب ہو گئی ہوئی ہیں, جب سیاستدان ہر بندہ جو مذہب کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے اور وہی کام عدالتوں میں ہو رہا ہے. اور ایک سائڈ پہ آپ دیکھا ہوگا کہ جو اسلام کا نظام ہے وہ بغیر کسی کی آپ کہہ سکتے ہیں مذہب کے مطلب نہ لاتے ہوئے فیصلے اس کے مطابق آپ کو تلقین کرتا ہے. لیکن وہاں پہ کوئی ایسی بھی عمل نہیں ہو رہا. آپ پولیس کا سسٹم چیک کر سکتے ہیں کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی میں حکمران بنوں یا کسی پاور میں آؤں, میں ہر جگہ اپنی مرضی کے بندے تعینات کروں. اسی وجہ سارا سسٹم خراب ہو گیا ہوا. اس کے لیے میں پولیس کے بیچاروں کا بھی میں قصوروار کم ہی ٹھہراتا ہوں کہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. دیکھیے جیسا ہمارے بچے وغیرہ ہیں, ہم چاہتے ہیں ان بچوں کو اچھی ایجوکیشن دیں, ہمارے کو جاب ختم ہو جائے کسی بندے کتنا مشکل میں آتے ہیں. کیا پولیس والے انسان نہیں ہیں؟ تو ان کا بھی یہی ہوتی ہے کوشش کہ بھائی ہم جو اب کیا کر سکتے ہیں, اب کتنا کہ آپ کسی طاقتور انسان جو ہوتا ہے جو فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس سے کتنا لڑ سکتے ہیں آپ کے. اس نے ایک کہتے ہیں سگنیچر کرنے, سائن کرنے اور آپ کی ٹرانسفر ہو جانی ہے, پھر یا پھر آپ جاب سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے, پھر آپ کو جاب نہیں ملنی. وہاں پہ یہ سسٹم ہمارا بن گیا ہوا ہے. اس لیے اگر ہم نے اس سسٹم کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہم نے پہلے میرٹ کو لے کے آنا پڑے گا. وہ میرٹ کو کیسے لے کے آئیں گے؟ جس طرح باہر کے سسٹم ہے, اگر آپ کسی چیز سے خوش نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا بے انصافی ہوئی ہے, وہاں ایک جج ہو یا ایک کوڑا اٹھانے والا ہو, ایک پرائم منسٹر ہو یا کوئی آرمی جنرل ہو, کوئی بھی بندہ ہو, کوئی کسی محکمے میں کام کرنے والا بندہ ہو, اگر آپ اس کے خلاف شکایت کرنی ہے, وہ شکایت کا ایک پراپر نظام موجود ہے. آپ شکایت کر سکتے ہیں, اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے. اس لیے عوام کا اعتماد ہے. ہمارے ملک میں ایسا سسٹم نہیں ہے. اگر ہے بھی ہے تو اس پہ لوگ پتہ یار شکایت کریں گے کس نے کیا سننی ہے ہماری. اسے کہتے ہیں کہ عوام کا اعتماد ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ انڈیا کو دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا ہمارے سے کئی چیزوں میں کافی آگے بڑھ گیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیا میں سارا نظام زبردست ہے, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی نظام پرفیکٹ نہیں ہوتا, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. وہاں میں کتنے مسلمان رہتے ہیں, تقریباً پاکستان جتنے مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں. اب یہ نہیں کہ وہاں سب کچھ ٹھیک کیا, لیکن کوئی نظام تو چل رہا ہے نا وہاں پہ. لوگوں کا تھوڑا اعتماد ہے, ہمارے سے بہتر اعتماد ہی ہے. اگر پہلے ان پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر یہ کہیں گے جی وہ جی انڈیا میں یہ ظلم ہو رہے ہیں, کیا ہمارے ملک میں بڑا ہر بندے کو انصاف مل رہا ہے؟ ہم اقلیتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میری ویڈیو اس بارے میں نہیں ہے, لیکن بتانے کے لیے کہ انڈیا اس لیے وہاں پہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا کئی چیزوں کے اندر. ہم ان کے اپنے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جانے ان کے مسئلے مسائل جانے. ہم نے اچھی باتیں سیکھنی ہے کہ وہ کس نظام کس چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے پولیس کا جو نظام ہے ہمارے سے بہتر ہے, لیکن یہ نہیں پرفیکٹ ہے, لیکن ہمارے سے بہتر ہے. اس لیے ہم نے دیکھنا کہ ہم نے اپنے نظام کو آگے لے کے کیسے بڑھنا ہے. تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے جس طرح کہ ہم نے جب بھی کوئی ججز وغیرہ تعینات ہوں, ان کو جب تک یہ پتہ ہوگا کہ میرے جو ایک سسٹم ایسا بنایا جائے کہ جن کو پتہ ہوگا کہ میں غلط فیصلے کروں گا تو اس فیصلے کو مجھے بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں کہ میں نے فیصلے کر دی, میں مطلق العنان بن گیا ہوں, مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور اسی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے
کہ ہم نے ہر بندہ جب فیصلے کر رہا ہے اس کو اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے کہ میرے خلاف کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، کہ اب یا میرے خلاف بھی کوئی انکوائری ہو سکتی ہے. اس لیے اس چیز کو میرٹ پہ لے کے آنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جب کوئی ملک جب آگے اس طرح ہی بڑھتا ہے کہ جب عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ میرٹ کے اوپر انصاف کے مطابق فیصلے کر رہی ہوتی ہیں، پھر ان کو جو امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے، جو عدالتوں کے فیصلوں کو جو عمل درآمد کروانا ہوتا ہے وہ پولیس کا کام ہوتا ہے، وہ پولیس کر رہی ہوتی ہے. اگر ان دونوں کے درمیان کنیکشن جو ہے بالکل مضبوط ہوگا نا، پھر ملک کا نظام زبردست طریقے سے آگے بڑھے گا. لیکن اگر ان کا نظام آپس میں مضبوط نہیں ہوگا، کمزور ہوگا، کنیکشن نہیں ہوگا پولیس کا عدالتوں کا آپس کے اندر، عدالتیں کچھ اور فیصلے کر رہی ہیں، پولیس اس کو اپنے طریقے سے کر رہی ہے، یا پولیس کی انکوائری اور طرح کی ہو رہی ہے، تو پھر یہ سارا نظام درم برم ہوگا. اسی وجہ سے سارا نظام جو ہے نیچے بیٹھ گیا ہوا ہے. اگر ہم نے اس نظام کو بہتر کرنا ہے تو ان کے اپنے کنیکشن کو بہتر کرنا پڑے گا. پولیس کو پورا اعتماد دینا پڑے گا. وہاں بھی جس طرح باہر کے ملکوں میں جب آپ جاب اپلائی کرتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ سی جاتی ہے، پورا سلیکشن ہوتا ہے نا، یہاں بھی ایسے ہوگا. وہاں پہ پورا اعتماد ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی عزت افزائی کی جائے گی. جب عام بندے کو پتہ ہوگا کہ میرے خلاف بے انصافی ہوئی ہے اور میں شکایت لے کے جاؤں گا، تو میں کسی پولیس والے کے خلاف بھی شکایت لے کے جاؤں گا، میری شکایت سنی جائے گی، اس کو اس کے میرٹ کے مطابق اس پہ عمل ہی کیا جائے گا. اور ایک پولیس والا بھی ہوگا، بشک وہ آفیسر ہو یا عام بندہ ہو، اگر وہ غلط حرکت کرنے لگے گا اور کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، تو اگلا بندہ اس کو کہے گا بھائی تمہارے خلاف میں شکایت کروں گا. اس کو ڈر ہوگا اس چیز کا، میرے خلاف شکایت ہوگی، اس پہ عمل بھی ہوگا، تو یقین کریں سسٹم بہتر ہو جائے گا. یہ سسٹم جو ہمارا بیٹھ گیا ہوا، بستر سے لگ گیا ہوا سسٹم بالکل اپاہج ہو گیا ہوا ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم اس کو جو دوائی دینی ہے، دوائی بھی ہمیں اس کو اصلی دینی پڑے گی. جو ہماری ایلیٹ کلاس اوپر بیٹھی ہوئی ہے، فیصلہ کرنے والے جو طاقت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہماری آنے والی جنریشن کے لیے انہیں کیا چاہتے ہیں. وہ کیا ہم نے چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا خوشحال پاکستان ہو، جس میں آنے والی جو لوگ ہیں، جو جنریشن ہے، وہ فخر محسوس کر سکے ہم پاکستانی ہیں. نہ کہ وہ ہر بندہ جو آج بھی کہتا ہے کہ ہر بندہ کسی کو دیکھیں، ہمارا پاکستان کو ایک جذباتی طور پہ نعرے لگانے سے تو کو فخر نہیں کہتے. فخر وہ کہتے ہیں جب آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو ہوتی ہے. ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو چیک کر سکتے ہیں جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں. باقی اور لحاظ سے ہمارا دنیا میں آج نام کس چیز سے ہے؟ ان چیزوں میں بالکل نام نہیں. جس پہ ہمارا نام ہونا چاہیے، جس پہ ہم ہمارے مذہب کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اس چیز میں ہمارا نام نہیں ہے. اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا ہمارے یہ ایلیٹ کلاس کو، طاقتور حلقوں کو جو فیصلے کرنے والے ہیں، کہ ہمیں ایسا نظام کی بنیاد رکھ دیں تک ہم تو نہیں لیکن آنے والی جنریشن جو ہیں وہ اس چیز پہ فخر محسوس کریں کہ چلو جیسا بھی تھا، آج ہم جو پھل کھا رہے ہیں اس کا جو بیج بویا گیا تھا بہترین بیج بویا گیا تھا. وہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نظام جس طرح بستر سے لگ گیا ہوا ہے، اس کو جو گولی دینی ہے، کم از کم وہ گولی تو وہ دینی پڑے گی، جو دوائی جو ہے جو صحیح ہے. اس سے کیا ہوگا کہ نظام کے اندر آہستہ آہستہ اس کے اندر مضبوطی آنا شروع ہوگی. اس کو اگر اس کا دیکھ بھال کی جائے گی، وہ آہستہ بستر سے اٹھنا شروع ہو جائے گا. جو گلا ٹھارا نظام ہے، جو بیمار جو ہو گیا ویسا نظام، جب بستر سے اٹھے گا تو اس کے اندر تھوڑی طاقت آئے گی. وہ چلنے پھرنے کے لیے ایک دو قدم رکھنے قابل ہوگا، اس کی اور حفاظت کی جائے گی. پھر آہستہ آہستہ وہ پراپر طریقے سے چلنا بھی شروع کر دے گا. پھر انشاءاللہ وقت ایک ایسا بھی آ سکتا ہے جب کافی دیر بعد جب ہر چیزیں ٹھیک ہوں گی تو پھر دوڑنا بھی شروع کر دے گا یہ نظام. لیکن یہ ایک دن سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس طرح دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے باقی چیزوں کی طرح میں نے بات کی ہے کہ ہمارا جو عدالتوں کا نظام دنیا میں بالکل نیچے ہے. فوج جو پولیس ہے وہ اس کے اوپر بھی اعتماد دنیا میں بہت کم ترین ہے. لیکن ہماری فوج ہے وہ ٹاپ 10 میں آتی ہے. جو فوج کا جو بجٹ ہے، جو نظام ہے، دنیا میں ٹاپ 10 میں آتی ہے پروفیشنلزم کے اندر بھی. اگر ہم فوج پہ یہ چیز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اتنا بجٹ لگا کر، ان چیزوں میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو وہ اس کے لیے بہتر یہی ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے کریں نا. آپ دیکھیں دنیا میں جتنا میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ فرانس کی انگلینڈ کی نا، جب پہلے میں کئی ویڈیو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فرانس کی انگلینڈ میں آپس میں بہت زبردست لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن انہوں نے چیز پہ عمل کر لیا. اب ان کا فوج سے بجٹ کم استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا فوج نہیں ہے، بالکل ان کی فوج ہے. ہر ملک کی فوج ہے، فوج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، وہ کسی ملک کا فخر ہوتا ہے. لیکن ہم ملک ترقی کرے گا، ملک ہوگا تو فوج کی عزت ہوگی نا. فوج بھی اس ملک کے ساتھ ہی ہے اور ملک فوج کے ساتھ ہے. اس لیے ہماری یہ فوج ہے، اگر فوج کا ہماری دنیا میں ٹاپ 10 کے اندر آتی ہے پروفیشنلزم کے اندر، ہر لحاظ کے اندر، تو اس طرح ہمیں اپنے عدالتوں کے نظام کو اور ہمارے پولیس کے نظام کو بھی اس کے مطابق کرنا پڑے گا. اکثر آپ یہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ہمارے ملک کی اکانومی جو بہتر نہیں ہے، یہاں کرپشن بہت زیادہ، فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی. وہ کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ ہماری فوج تو بہت مضبوط ہے. پھر کیا وجہ یہاں نہ آنے کی؟ اس کی وجہ یہی کہ یہاں کا عدالتوں کا نظام جو ہے، یہاں پولیس کا نظام جو ہے وہ انٹیکٹ نہیں ہے. آپس کے اندر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. جو فورن انویسٹمنٹ آتا ہے اس کا اعتماد نہیں ہے. ہمارا جو لوکل پاکستانی انویسٹمنٹ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوکل ہیں، ان کو اعتماد نہیں. اس لیے ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کا پورا ہولڈ ہے.
اس لیے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اور میرا جو آج کا جو فوکس بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے اکانومی کو لے کے آگے بڑھنا ہے، آنے والی جنریشن کے ساتھ ہم نے انصاف کرنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے عدالتوں کے نظام کو بہتر کرنا پڑے گا، جس میں سزا اور جزا ہوگی، جس میں لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے اگر سزا کوئی ایسا غلط کام کیا تو ہمیں وہاں پہ سزا ملے گی کورٹ کے اندر، اور کورٹ کا جو جج بھی ہوگا وہی فیصلہ کرنے پڑے سوچے گا کہ اگر میں نے غلط فیصلہ کیا تو میرے بارے میں بھی شکایت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جب پولیس کا بندہ جو ہوگا جب اس نے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا، جب اس نے جرائم کو روکنا ہوگا، کرپشن کے لیے جب کسی گرفتاری کرنی ہوگی، جب کچھ بھی کرنا ہوگا نا، تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے انصاف جو فیصلہ آیا اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اگر میں نے اس کے مطابق عمل نہ کیا میرے خلاف بھی شکایت جا سکتی ہے۔ اس طرح سسٹم آپس میں انٹیکٹ ہو جائے گا، کیونکہ جب فورن انویسٹمنٹ آئے گا، انہوں نے جا کے سرحدوں کے اوپر جا کے انویسٹمنٹ نہیں نہ کرنی، انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اس انویسٹمنٹ کے لیے دونوں کا نظام کرنا بہتر ضروری ہے۔ جب وہ یہاں پہ آئیں گے، فورن انویسٹمنٹ جب ہوگی، لوگ بہت زیادہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے، ان کے ساتھ کوئی بے انصافی وغیرہ ہوگی، جو کوئی جرائم وغیرہ ہوں گے، جرائم کا پولیس کنٹرول کر رہی ہوگی تو اعتماد بحال ہوگا نا۔ اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو بے انصافی وغیرہ ہوگی، وہ اور کوئی چیز غلط ہوگی تو عدالتوں میں جا سکتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، کھوڑ اعتماد بحال ہوگا، اس سے جب اور بھی انویسٹر آئیں گے، ایک کو دے کر دوسرا آئے گا، دوسرے کو دے کر تیسرا آئے گا، اس کے بعد پھر ایک فلڈ گیٹ شروع ہو جائے گا، ملک آگے ترقی کرے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا عدالتی نظام میں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ فورن کمپنیز آتی ہیں، اب پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فیصلے کروانے کے لیے باہر کی عدالتوں میں جاتے ہیں، پاکستانی عدالتوں میں اعتماد نہیں کرتے وہ یہاں پہ، انہیں پتہ ہے یہاں ایک فون کال ہوتی ہے اور سارا فیصلے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہی میرے آپ کو بار بار کہنے کی کوشش ہے کہ اگر ہم نے اس نظام کو بہتر کرنا ہے، اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہم ان دونوں کو انٹیکٹ کرنا پڑے گا، ان دونوں کی عزت کو بحال کرنا پڑے گا، اور جو لوگ ان کو فیصلہ کر رہے ہیں، اگر ان کے فیصلے کرنے کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی کہ انہیں اپنی ذاتی انا کے لیے یا اپنے ذاتی فیصلے کے لیے لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے، یا وہ قانون سازی جو ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر یا کہیں بھی جو لوگ کر رہے ہیں وہ صرف اپنی ذاتی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر نظام بہتر نہیں ہو سکتا، پھر نظام کے اندر کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ جب وہاں پہ ہم نے جو لیڈ کلاس ہے، جو اوپر فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آنے والی جنریشن جو ہے، ہم اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہوا ہے، آج نہیں تو آج سے 100 سال بعد میں جا کے دیکھیں تو ہم نے اگر ان کو ایک اچھا پاکستان اور ایک عزت والا پاکستان دینا تو ہمیں آج ہی فیصلے کرنے پڑیں گے اور اس نظام کو بہتر کرنا پڑے گا، تاکہ جب باہر جائیں جو آج ہماری پاسپورٹ کی جو ویلیو جو لو ہے وہ بہتر ہوگی، وہ جو لوگ ہوں گے اس وقت پاسپورٹ کی ویلیو بھی اوپر چلی گئی ہوگی، لوگوں کے اندر اعتماد ہوگا، عزت محسوس کریں گے، اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے کہیں باہر جائیں گے، باہر کی قومیں جو ہوں گی آج سے پاکستانی آپ کی عزت کریں گے، باہر کا انویسٹر پاکستان کے اندر آئے گا، باہر کے لوگ پاکستان کے اندر آئیں گے، وہ اپنے محفوظ محسوس کریں گے، وہ پاکستان کی فضا کے اندر وہ پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ایک نظام چل رہا ہے۔ پھر میں کہہ دوں کوئی بھی نظام پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر ہم نے اپنی جنریشن کے ساتھ انصاف کرنا ہے تو ہمیں ان دونوں کو انٹیکٹ کرنا پڑے گا، اس عدالتوں کو نظام کو، پولیس کے نظام کو، اور جو فوج ہوتی ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، وہاں پہ سرحدوں کی حفاظت بھی ہوگی، ان کی اپنی عزت ہوگی، وہ ہمارا وقار ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک سارا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک سسٹم بن جائے گا مکمل طور پہ، اس سے ملک آگے بڑھے گا۔ آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ کم یہ ضرور کہیں گے کہ جیسا بھی اس وقت کا پاکستان تھا، لیکن انہوں نے ہمارے لیے یہ کام اچھا کر دیا، آج اسی کا ہم پھل کھا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا پھل کھائیں، ایک صحت مند اور آپ کہتے ہیں بہترین پھل کھائیں، تو اس کے لیے ہمیں آج ہی بنیاد ڈالنی پڑے گی۔ جس طرح میں پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں نظام کو ری سیٹ کرنا پڑے گا، جس طرح وہ تو ہوتا نہیں، موبائل فون جو ہوتا ہے کہیں تو فروزن ہو جائے اسکرین، ہر بندے کا موبائل فون تو ہے ہی، امیر ہو یا غریب ہو، تو آپ اس کو ری سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو اس سے وہ نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس نظام کو اب ری سیٹ کرنا پڑے گا، اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو نظام جو گل سڑ گیا ہوا، بستر سے لگ گیا ہوا، آہستہ آہستہ پہلے اٹھے گا، پھر آہستہ 2-3 قدم رکھے گا، پھر چلنا شروع کر دے گا، پھر دوڑنا شروع کر دے گا، پھر آگے نظام بہتر ہو جائے گا۔ اسی سے ہم آگے جا سکتے ہیں۔ اس سے آنے والی جو جنریشن ہوگی وہ کم از کم ہمارے بارے میں یہ تو کہہ سکے گی کہ کسی بندے نے کہ ان جو لیڈ کلاس تھی اچھے فیصلے کیے اور کسی نے اچھے اور اس کے بارے میں آواز اٹھائی۔ نہیں تو یہی اگر ایسا نہیں کریں گے تو آج سے 100 سال بعد کیا 500,000 سال بعد بھی میرے جیسا بندہ کوئی بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہا ہوگا اور اس سے نظام چل رہا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی بات نہ ہو تو ہمیں آج ہی سوچنا پڑے گا، اور آج ہی ہم نے انصاف کا نظام کا بہتر ہونا اور اس کو ہوتا نظر آنا، یہ بہت ضروری ہے۔ نہیں تو ہمیں میرے جیسے لوگ آئیں گے جائیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے میری درخواست ہے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں کہ اپنی ذات سے اٹھ کے فیصلہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ ملک بار بار کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 1971 میں وہ ہمیشہ رہنے والی میتھ جو تھی وہ تو ختم ہو گئی، 2 ملک بن گئے تھے۔
لیکن ابھی بھی ہمارا وقت ہے، اگر ہم نے اس اپنے آپ سے سنسیر ہیں، اپنے آنے والی بچوں کے ساتھ سنسیر ہیں، جنریشن کے ساتھ سنسیر ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں کسی ایک بات سے فرق کر سکیں، تو ان کو ایک اچھا نظام دے دیں، اور اچھا نظام جو ہوگا وہ اچھی عدالتوں کے نظام کے ذریعے اور پولیس کے نظام کے بغیر بالکل قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہتر آپ سے میری درخواست ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی ذات سے اٹھ کے فیصلے کریں، ملک کے لیے فیصلے کریں، آنے والی جنریشن کے لیے فیصلے کریں۔ اینڈ میں کہوں گا میری کوئی ایسی بات جو آپ کو اچھی لگی ہو، سمجھنا چاہتا ہوں میں۔ تھینک یو ویری مچ۔